اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان اور مال ہے، اور جس کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد تمام تر درود و سلام اس ذات مقدسہ پر کہ جن پر میرے ماں باپ بھی قربان، اور جن پر اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی سماعتوں تک رسائی چاہتے ہوئے محمد اشفاق بدایونی کی آواز سلام عرض کرتی ہے، اور اس ایقان کے ساتھ کہ یہ دل ٹوٹا ہوا سا ہے، شکستہ ساز رکھتا ہوں، مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آواز رکھتا ہوں۔ سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں پہلے بین الاقوامی بابا اردو مولوی عبدالحق یادگاری طرحی مشاعرے میں شریک شعرائے اکرام کو فردن فردن دعوت کلام دوں، چند باتوں کو بیان میں لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس مشاعرے کو عالمی حلقہ دانش کے بینر تلے بابا اردو مولوی عبدالحق کی برسی یعنی 16 اگست کی مناسبت سے انہی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اردو زبان کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے اور عالمی سطح پر روشناس کروانے کے لیے ایک باپ کی حیثیت سے شبانہ روز مصروفیات کو اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی سبب انہیں بابا اردو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوم یہ کہ اس مشاعرے کے لیے دیا گیا مصرع طرح کا انتخاب افغانستان کے شاعر احمد خان صبوری کے مشہور شعر شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی، جام خالی، سفرہ خالی، ساغر و پیمانہ خالی کے مصرع اولا کو مصرع طرح بنایا، جس میں خانہ قافیہ اور خالی ردیف ہے۔ اس شعر کی بحر فارسی زبان میں روانی سے استعمال ہوتی ہے، جبکہ اردو زبان میں یہ بحر قدر کم مانوس ہے، اسی لیے ایسی غیر رواں بحر میں شعر کہتے ہوئے شاعر لذت آزادانہ کے مزے چکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ پھر بھی اس مشاعرے کے شریک شعراء نے اپنی مشق سخن کا سہارا لیتے ہوئے اچھے اشعار کہے ہیں، جو ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ مزید یہ کہ مشاعروں کا عمومی مسئلہ تقدیم و تاخیر ہوا کرتا ہے، جس کو منتظمین اور ناظم مشاعرہ تعدیر بھگتتے ہیں۔ اس لیے میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کوئی بولے نہ بولے، شعر ضرور بولتا ہے کہ میرے خالق کا مقام کیا ہے۔ اوپر سے آج کے مشاعرے میں ہندوستان، کینیڈا، افغانستان، سعودی عرب اور پاکستان کے شعراء شرکت فرما رہے ہیں، جس میں 100% تقدیم و تاخیر کو ملحوظ رکھنا ایک مشکل امر نہیں بلکہ امر ناممکن تھا۔ تو ہم نے یہی سوچا کہ شاعر کسی بھی مقام پر پڑھے، اس کا شعر اس کے اصل مقام پر لے جاتا ہے، مگر آج اپنے اپنے مقام پر کبھی ہم نہیں، کبھی تم نہیں۔ آج اس مشاعرے کی صدارت پیر سید اعزاز الدین شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب جامعہ کراچی سے فلسفے میں فارغ التحصیل ہیں۔ حصول علم کے بعد آپ نے سر سید احمد خان کی بنائی ہوئی سائنٹیفک سوسائٹی میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ بعد میں بابا اردو کے شریک کار میجر آفتاب حسن اور معروف سائنسدان ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے ساتھ ایک دہائی سے زائد عرصے تک شریک کار رہے، اور پاکستان کی مختلف جامعات میں سائنس کانفرنسز منعقد کیں۔ تہذیب و ثقافت کے حوالے سے ایک بہت معتبر نام، سب سے بڑھ کر ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک سینئر براڈ کاسٹر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں جناب اعزاز الدین شاہ صاحب۔ اور خواتین و حضرات، ہمارے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی ہیں جناب محمد احمد شاہ صاحب،
ستارہ امتیاز، صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی۔ شاہ صاحب ان مخصوص لوگوں میں سے ہیں جو نہ صرف دفتروں اور محفلوں میں رہتے ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی رہتے ہیں، اسی لیے ہر دھڑکتے دل کی ان تک رسائی ممکن ہے۔ شاہ صاحب کو جب بھی آرٹس کونسل کا انتظامی اختیار ملا، جو آج کل بھی انہی کے پاس ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی انہی کے پاس رہے گا، تو آپ نے ہمیشہ آرٹس کونسل کو بہتر سے بہترین کی راہ پر گامزن رکھا اور بالآخر منزل تک بھی پہنچایا۔ آج کی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا تقابل دنیا کی کسی بھی آرٹس کونسل سے کیا جا سکتا ہے جو جدید سائنسی اور برقیاتی خطوط پر استوار نظر آتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آرٹس کونسل بلکہ اپنے ممبران کی بہبود اور معاش کا بھی شاہ صاحب خیال رکھتے ہیں۔ کرونا وائرس کی قفل بندی میں اپنے ممبران کو کسی تنگی اور معاشی تنگ دستی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ میں آج محمد احمد شاہ، ستارہ امتیاز کو سفیر فن و ثقافت پاکستان کی حیثیت میں تجسیم کرتے ہوئے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ملتمس ہوں کہ وہ مشاعرے کی مسند خاص پر تشریف فرما ہوں۔ جناب محمد احمد شاہ، ستارہ امتیاز، صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی۔ اب میں صدر مشاعرہ سے ملتمس ہوں کہ وہ مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ جی شروع کیجیے، بسم اللہ۔ تو سامعین محترم، میرے پاس شعراء کی فہرست نہ تو انتہائی طویل ہے اور نہ ہی بہت مختصر۔ میں کلام شاعر بدبان شاعر کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آج سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب تاج علی رانا صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا طرحی کلام پیش کریں۔ تاج علی رانا صاحب کا ایک شعر کہ دور حاضر میں ہمیں سے ہے بھرم لفظوں کا، اور اگر ہم بھی نہ بولیں گے تو مر جائیں گے۔ جناب تاج علی رانا۔ غزل کا مطلع آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی۔ شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی۔ جس طرف ڈالو نظر ہے موت کا پروانہ خالی۔ اور شعر توجہ طلب ہے۔ ڈر کے مارے ہو رہی ہے اب عیادت فون ہی پر۔ ڈر کے مارے ہو رہی ہے اب عیادت فون ہی پر۔ گھر کے اندر بھی فقط جاتا ہے بالا خانہ خالی۔ شہر ساکت ہو گیا ہے رک گئی ہے زندگی اب۔ شہر ساکت ہو گیا ہے رک گئی ہے زندگی اب۔ ہر طرف ہیں رند لیکن جام اور پیمانہ خالی۔ اور شعر دیکھیے گا۔ خوف سے مر ہی نہ جائے موت سے پہلے یہ انسان۔ خوف سے مر ہی نہ جائے موت سے پہلے یہ انسان۔ ہر نظر اب ڈھونڈتی ہے صرف مردہ خانہ خالی۔ اور مقطع ہے۔ ملتوی سب ہو گئے ہیں کام اب تو تاج سارے۔ ملتوی سب ہو گئے ہیں کام اب تو تاج سارے۔ جس طرف دیکھو نظر آتا ہے ہر پیمانہ خالی۔ شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی۔ جس طرف ڈالو نظر ہے موت کا پروانہ خالی۔ یہ تھے جناب تاج علی رانا جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، مشاعروں میں عموماً ناظم مشاعرہ کسی شاعر یا شاعرہ کو دعوت کلام دیتے ہوئے اس کا کوئی شعر پڑھتا ہے جو اس شاعر یا شاعرہ کے تعارف یا حوالے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب جس شاعرہ کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، ان کے تعارف یا حوالے کے طور پر میں یہ شعر پڑھوں گا کہ میں ہوں ایک شاعرہ سخن افروز،
ہے میری شاعری زمن افروز۔ اس شعر میں ردیف یعنی افروز شاعرہ کا نام ہے، اور قوافی سخن اور ضمن ان کی دو کتابوں کے نام ہیں، یعنی سخن افروز اور ضمن افروز۔ اس حوالے سے میں دعوت کلام دے رہا ہوں سخن افروز اور ضمن افروز کی خالق محترمہ افروز رضوی صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ افروز رضوی۔ السلام علیکم، میں ہوں افروز رضوی، کراچی، پاکستان سے۔ عالمی حلقہ دانش کی جانب سے بین الاقوامی بابائے اردو یادگاری طرحی مشاعرہ منعقد کرنے پر میں تمام منتظمین بشمول اسد مرزا صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس مشاعرے میں مدعو کیا۔ اس مشاعرے کا طرحی مصرع ہے: شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی۔ اس مصرعے پر میری مشق سخن سماعت کیجیے گا۔ کیا جنوں میں بک رہا ہے یہ دل دیوانہ خالی، کیا جنوں میں بک رہا ہے یہ دل دیوانہ خالی، اے خدایا دور کر دے خوف دل انجانہ خالی۔ لاج رکھنی تھی وفا کی توڑ کے دل رکھ دیا ہے، لاج رکھنی تھی وفا کی توڑ کے دل رکھ دیا ہے، میں کشی اب کیا کریں گے جب ہوا پیمانہ خالی۔ نقل و حرکت رک گئی ہے خوف اتنا ہے دلوں میں، نقل و حرکت رک گئی ہے خوف اتنا ہے دلوں میں، ڈر گئے ہیں لوگ سارے ہو گیا مے خانہ خالی۔ سارے بچے اب دیار غیر میں ہی بس گئے ہیں، سارے بچے اب دیار غیر میں ہی بس گئے ہیں، کاٹتا ہے سونا سونا اب مجھے کاشانہ خالی۔ میٹھے لہجے رکھنے والے کانوں میں رس کھولتے ہیں، میٹھے لہجے رکھنے والے کانوں میں رس کھولتے ہیں، ہم نے تم سے کب کہا تھا کر لو دل کا خانہ خالی۔ آپ ہی پر تھا بھروسہ آپ نے توڑا بھرم کو، آپ ہی پر تھا بھروسہ آپ نے توڑا بھرم کو، اب یقین آئے گا کس پر سب ہوئے بیگانہ خالی۔ اس جہاں میں اب فقط افروز ہو کا شور ہے بس، اس جہاں میں اب فقط افروز ہو کا شور ہے بس، شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھیں محترمہ افروز رضوی صاحبہ، اور اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب اسد مرزا کو۔ اسد مرزا کو میدان سخن میں نوارد اس لیے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ ان کی شعری پختگی ان کی فنی مہارت کی آئینہ دار ہے، اور ان کے اشعار میں لفظوں کی بنت ان کی شعری پختگی کی وکالت کرتی ہے۔ تھی ضرورت زندگی کی روزگار، مانگتا ہے روزگار اب زندگی۔ اس شعر کے خالق جناب اسد مرزا۔ عالمی حلقہ دانش کے اس بین الاقوامی مشاعرے میں پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، جس کے لیے میں محمد اشفاق بدایونی اور عالمی حلقہ دانش کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے مصرعے طرح شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی پر اپنی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی، شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی، ہے کرونا کی وجہ سے محفل جانانہ خالی۔ چل دیے ہیں اپنی اپنی منزلوں کو لوگ سارے، چل دیے ہیں اپنی اپنی منزلوں کو لوگ سارے، ہو گیا ہے اب یہاں ہر ایک مسافر خانہ خالی۔ ہر طرف پھیلا ہوا ہے خوف کا منظر یہ کیسا، ہر طرف پھیلا ہوا ہے خوف کا منظر یہ کیسا،
آ نہ جائے ناگہانی موت کا پروانہ خالی، ہے ہدایت فاصلہ رکھنا ضروری ہے بہت اب، ہے ہدایت فاصلہ رکھنا ضروری ہے بہت اب، رک گئی ہے زندگی اب ہو گیا میخانہ خالی، محفلوں میں بھی نہیں جاتا ہے کوئی اب یہاں پر، محفلوں میں بھی نہیں جاتا ہے کوئی اب یہاں پر، شادیوں کے منڈلوں میں رہ گیا ویرانہ خالی، ہر طرف موقوف ہو کر رہ گئی ہے بادہ نوشی، ہر طرف موقوف ہو کر رہ گئی ہے بادہ نوشی، میں کدا ویراں سرائی ٹوٹی ہے پیمانہ خالی، جان لیوا ہے کرونا سب پریشاں ہیں یہاں پر، جان لیوا ہے کرونا سب پریشاں ہیں یہاں پر، زندگی مایوس ہو کر بن گئی افسانہ خالی، اور مقطع عرض ہے، کر رہی ہے موت پیچھا زندگی کا تیزی سے اب، کر رہی ہے موت پیچھا زندگی کا تیزی سے اب، رہ گیا ہے مرزا اب تو قبر کا کاشانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی۔ جناب اسد مرزا کے بعد میں ہندوستان کے شہر اور اعلیٰ تہذیب کا مسکن لکھنؤ سے اپنے خوش الحان اور دھیمے لہجے کے شاعر جناب عرفان بارہ-بنکوی کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ عالمی حلقہ دانش کے اس پہلے بین الاقوامی بابائے اردو یادگاری طرحی مشاعرے میں اپنا خوبصورت کلام پیش کریں۔ عرفان بارہ-بنکوی کہتے ہیں، فاختہ کب تک اڑائے گا بتا مجھ کو خلیل، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ جناب عرفان بارہ-بنکوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے صوتی طرحی مشاعرے کے لیے میں عرفان بارہ-بنکوی لکھنؤ سے اپنی غزل پیش کر رہا ہوں۔ شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔ چاہے جتنا تو بھرے دل کا رہے گا خانہ خالی، چاہے جتنا تو بھرے دل کا رہے گا خانہ خالی، چاہے جتنا تو بھرے دل کا رہے گا خانہ خالی، خالی ہاتھوں پیدا ہونا خاکداں سے جانا خالی، خالی ہاتھوں پیدا ہونا خاکداں سے جانا خالی، دعوی عقل و جنو تو آج کل بالکل بس ہے، دعوی عقل و جنو تو آج کل بالکل بس ہے، سودا سے دیوانہ خالی عقل سے فرزانہ خالی، سودا سے دیوانہ خالی عقل سے فرزانہ خالی، یہ بلا کیسی ہے یزداں چپا چپا موت رقصاں، یہ بلا کیسی ہے یزداں چپا چپا موت رقصاں، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی،
ظلمت شب جیسی حالت دن کی ہو کر رہ گئی ہے، ظلمت شب جیسی حالت دن کی ہو کر رہ گئی ہے، خوف ایسا مرد و زن سے ہو گیا کاش نہ خالی، خوف ایسا مرد و زن سے ہو گیا کاش نہ خالی، ایسا لگتا ہے کہ سارا خاک دام ملحد ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارا خاک دام ملحد ہوا ہے، خالی ہے دیر و کلیسا کعبہ و بت خانہ خالی، خالی ہے دیر و کلیسا کعبہ و بت خانہ خالی، اب جواری اور مہکش بھی نظر آتے نہیں ہیں، اب جواری اور مہکش بھی نظر آتے نہیں ہیں، سب جوئے خانے ویراں ہو گیا میں خانہ خالی، سب جوئے خانے ویراں ہو گیا میں خانہ خالی، عشق میں عرفان اپنی جان اب دیتا ہے کون، عشق میں عرفان اپنی جان اب دیتا ہے کون، اس لیے اب عشق کا ہے ساغر و پیمانہ خالی، اس لیے اب عشق کا ہے ساغر و پیمانہ خالی، چاہے جتنا تو بھرے دل کا رہے گا خانہ خالی، خالی ہاتھوں پیدا ہونا خاکداں سے جانا خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی۔ لکھنؤ سے عرفان بارہ بنکوی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے شرکت فرمائی، اور اب جس تخلیق کار کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ نوک قلم اور نوک زبان سے نکلنے والے لفظوں کا مانوی غرور ٹوٹنے نہیں دیتی۔ آپ نثر نگار بھی ہیں اور سخنور بھی ہیں۔ آپ کی 7 کتابیں زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں، جن میں 3 شعری مجموعے، 3 ناول اور 1 افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان تمام کتابوں کو نچوڑیں تو آپ فرماتی ہیں کہ اخوت کے کھلا کر پھول اس دور خرابی میں، چلو ہم فاختائیں امن کی آزاد کرتے ہیں۔ اس شعر کی خالق اور 7 کتابوں کی تخلیق کار محترمہ حمیدہ کشش صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنا طرحی کلام پیش کریں۔ محترمہ حمیدہ کشش صاحبہ۔ آج کے اس مشاعرے کے لیے میں طرح غزل پیش کرتی ہوں۔ تیرے جانے سے ہوا ہے دشت و بن ویرانہ خالی، تیرے جانے سے ہوا ہے دشت و بن ویرانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی،
شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی جہاں تیلی پر لیے ہے نہیں دیوانہ خالی جہاں تیلی پر لیے ہے نہیں دیوانہ خالی انجمن میں شمع کی جاتا نہیں پروانہ خالی رن جاتے ہی نہیں ہیں دیکھ کر پیمانہ خالی رند جاتے ہی نہیں ہیں دیکھ کر پیمانہ خالی کر دیا میری نشیلی آنکھ نے میخانہ خالی کر دیا میری نشیلی آنکھ نے میخانہ خالی چاہیے ہے عشق کو بھی حسن کا نذرانہ خالی چاہیے ہے عشق کو بھی حسن کا نذرانہ خالی میں چلی آئی ہوں دیکھ کر عشق کا بیانہ خالی میں چلی آئی ہوں دیکھ کر عشق کا بیانہ خالی آخری شعر عرض کرتی ہوں کر دیا اس نے مجھے اس بات پر جرمانہ خالی کر دیا اس نے مجھے اس بات پر جرمانہ خالی کوئی بھی ہوتا نہیں کردار سے افسانہ خالی تیرے جانے سے ہوا ہے دشت و بن ویرانہ خالی شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی محترمہ حمیدہ کشش کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں جن کے فکری لہجے میں وہ شدت ہے جو سماعتوں کو مرتعش کر دیتی ہے اور اذہان کو بیدار کر دیتی ہے۔ یہ کوئی انقلابی شاعر نہیں ہے بلکہ غزل اور نظم کے رنگ میں محبوب کے ناز و انداز سے خوب کھیلتے ہیں اور کائناتی حسن اور زندگی کے حقائق پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ کوہساروں سے پانی بہہ کر میدانوں میں جذب ہوا، آؤ زمینیں کھول کے دیکھیں اب کس تہ میں دھارا ہے۔ اس شعر کے خالق جناب شیخ اسماعیل عظیم سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب شیخ اسماعیل عظیم۔ غزل مصرع ترا ہے، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی۔ اس پہ تضمین ہے کہ شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، سب عبادت گاہیں خالی اور یہ میں خانہ خالی۔ ایک ہجوم میں کشاں ہے، ایک ہجوم میں کشاں ہے اور جام جم کی محفل، ایک میں تنہا ادھر ہوں، ایک میں تنہا ادھر ہوں اور میرا پیمانہ خالی، ایک میں تنہا ادھر ہوں اور میرا پیمانہ خالی۔ شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، سب عبادت گاہیں خالی اور یہ میں خانہ خالی۔ اور شعر سنیے کہ یہ جو دیوانہ کرے ہے رقص بسمل راستوں پر، یہ جو دیوانہ کرے ہے رقص بسمل راستوں پر، اس طرح نہ دیکھیے کہ عقل سے دیوانہ خالی، اس طرح نہ دیکھیے کہ عقل سے دیوانہ خالی۔ اور شعر دیکھیے کہ آ رہا ہوں در پہ تیرے دیکھنے تیری خدائی، آ رہا ہوں در پہ تیرے دیکھنے تیری خدائی، نہ ملا کچھ تو یہ سمجھوں گا ہوا یہ آنا خالی،
نہ ملا کچھ تو یہ سمجھوں گا ہوا یہ آنا خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ تیرا یہ افسانہ ہم نے بھی سنا لیکن کہوں سچ، تیرا یہ افسانہ ہم نے بھی سنا لیکن کہوں سچ، یوں ہوا محسوس کہ کرداروں سے افسانہ خالی، یوں ہوا محسوس کہ کرداروں سے افسانہ خالی۔ اور شعر دیکھیے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ سمجھاؤں مناؤں پھر اسے میں، سب یہ کہتے ہیں کہ سمجھاؤں مناؤں پھر اسے میں، ایسے ضدی نہ سمجھ کو اب میرا سمجھانا خالی، ایسے ضدی نہ سمجھ کو اب میرا سمجھانا خالی۔ اور مختار سے کہ ہے بڑی فہرست عظیم، ہے بڑی فہرست عظیم ان جانے والے دوستوں کی، ہے بڑی فہرست عظیم ان جانے والے دوستوں کی، دیکھیے ہوتا ہے کب اپنا بھی یہ کاشانہ خالی، دیکھیے ہوتا ہے کب اپنا بھی یہ کاشانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، سب عبادت گاہیں خالی اور یہ میں خانہ خالی۔ شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، عالمی حلقہ دانش کے دروازے ہر اس فرد کے لیے کھلے ہیں جو فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، بس تخلیق کار ہونا چاہیے۔ اس میں کسی سرحد یا کسی ملک کی قید اور پابندیاں نہیں ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان، جس کا سینہ گزشتہ کئی دہائیوں سے گولہ بارود سے زخمی کیا جا رہا ہے، پھر بھی اس دھرتی سے زندگی نمو پاتی رہی، اس کے باوجود پھول کھلتے رہے، کلیاں چٹکتی رہیں، بہاریں آتی رہیں، شعر ہوتے رہے۔ ہمارے اگلے شاعر کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ آپ بڑے رنگ نو میں شعر کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ مجھ میں دو سمت مخالف میں توازن ہے بہت، مجھ میں دو سمت مخالف میں توازن ہے بہت، پارساؤں میں رہوں کام بھی رندہ نہ کروں۔ اس شعر کے اور اس لہجے کے شاعر افغانستان سے تعلق جن کا احمد ربانی محروم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب احمد ربانی محروم۔ طرح غزل پیش خدمت۔ دست ساقی جیب واعظ دامن شاہانہ خالی، دست ساقی جیب واعظ دامن شاہانہ خالی، دیر خالی کعبہ خالی مسجد و میں خانہ خالی، جھک گئے ہیں بھرتے بھرتے پھر بھی ہے پیمانہ خالی، جھک گئے ہیں بھرتے بھرتے پھر بھی ہے پیمانہ خالی، یوں خودی سے کر رہے ہیں خود کو ہم روزانہ خالی، اور نامقام جستجو ہے نے مجال ہاؤ ہو ہے، گھر میں بیٹھے ہیں برابر عاقل و دیوانہ خالی، عالم وحشت میں بے خود گا رہا تھا ایک دیوانہ، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، اور کچھ مداری آ گئے ہیں مرکزی کردار میں، کچھ مداری آ گئے ہیں مرکزی کردار میں، پھر تأثر سے ہوا جاتا ہے یہ افسانہ خالی، اور نقش غم رنگ خوشی میں یہ توافق بھی عجب ہے، نقش غم رنگ خوشی میں یہ توافق بھی عجب ہے، ساز سے خالی ہے محفل سوز سے ویرانہ خالی، اور مقطع ضبط لازم ہے
مگر کیا کیجئے محروم آخر، ارے ضبط لازم ہے مگر کیا کیجئے محروم آخر، آنکھ بھر آئی جو دیکھا کوچے جانا نہ خالی، آنکھ بھر آئی جو دیکھا کوچے جانا نہ خالی، جھک گئے ہیں بھرتے بھرتے پھر بھی ہے پیمانہ خالی، یوں خودی سے کر رہے ہیں خود کو ہم روزانہ خالی۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، آئیے افغانستان کے راستے کینیڈا چلتے ہیں۔ یہاں ہماری ملاقات ہوگی جناب شعیب ناصر سے۔ شعیب ناصر کینیڈا میں اردو زبان اور اردو ادب کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں اور مختلف نوعیت کے پروگراموں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے اس مشاعرے سے قبل بھی وہ اپنے ایک ادبی پروگرام کی ترتیب و پیشکش میں مصروف رہے۔ اس کے باوجود اس مشاعرے کے لیے طرحی غزل کہی جو پیش خدمت ہے۔ اس سے قبل ان کا ایک شعر کہ دلوں میں نفرتیں رکھ کر بھی مسکرانا تھا، دلوں میں نفرتیں رکھ کر بھی مسکرانا تھا، منافقت کا بھی انداز مخلصانہ تھا۔ جناب شعیب ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جناب اشفاق بدایونی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محبت اور شفقت سے آج مجھے اس خوبصورت بزم میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی بے انتہا مصروفیات کی وجہ سے بہت معذرت کی تھی، لیکن اشفاق صاحب کا حکم اور ان کی محبتیں اور شفقتوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس بزم میں شریک ہوں۔ میں جناب صدر کی اجازت سے کچھ عرض کرتا ہوں، اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ عرض کیا ہے کہ شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، شام باقی ہے ابھی تو کیوں ہوا میں خانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، شام باقی ہے ابھی تو کیوں ہوا میں خانہ خالی، اور کس طرف سے آ رہا ہوں دیکھ لو تم حال میرا، کس طرف سے آ رہا ہوں دیکھ لو تم حال میرا، آنکھ آنسو زرد چہرہ دل شکستہ شانہ خالی، آنکھ آنسو زرد چہرہ دل شکستہ شانہ خالی، اور وصل کے بھی رنگ سارے ہجر کے بھی رنج اس میں، وصل کے بھی رنگ سارے ہجر کے بھی رنج اس میں، زندگی کو لکھ رہا ہوں کب ہے یہ افسانہ خالی، زندگی کو لکھ رہا ہوں کب ہے یہ افسانہ خالی، اور رنگ پھر تم دیکھ لینا تم ہوا کو، رنگ پھر تم دیکھ لینا تم ہوا کو، دشت میں گر میں لگا دوں نعرہ مستانہ خالی، رنگ پھر تم دیکھ لینا تم ہوا کو، دشت میں گر میں لگا دوں نعرہ مستانہ خالی، اور بھی ہیں لوگ صاحب ہے گریزاں وہ بھی اب، اور بھی ہیں لوگ صاحب ہے گریزاں وہ بھی اب، ہاں فقط میں ہی نہیں ہوں دل سے ایک بیگانہ خالی، ہاں فقط میں ہی نہیں ہوں دل سے ایک بیگانہ خالی، سوچتا ہوں جاؤں ملنے اور بتا دوں اس کو سب، سوچتا ہوں جاؤں ملنے اور بتا دوں اس کو سب، میرے سینے میں جو دل ہے یہی نذرانہ خالی، سوچتا ہوں جاؤں ملنے اور بتا دوں اس کو سب، میرے سینے میں جو دل ہے یہی نذرانہ خالی، اور بھید سارے کھل رہے ہیں حال دل ہوگا عیاں سب، بھید سارے کھل رہے ہیں حال دل ہوگا عیاں سب، لکھ سکوں ناصر اگر میں اس کا وہ شرمانہ خالی، بھید سارے کھل رہے ہیں حال دل ہوگا عیاں سب، لکھ سکوں ناصر اگر میں اس کا وہ شرمانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، شام باقی ہے ابھی تو کیوں ہوا میں خانہ خالی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ابھی ہم آپ کو افغانستان سے کینیڈا لے گئے جہاں آپ نے شعیب ناصر سے کلام سنا۔
اب واپسی پر کیوں نہ کچھ طنز و مزاح اور ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہو جائیں، تو چلیے حیدر حسنین جلیسی کی طرف چلتے ہیں۔ حیدر حسنین نے دوران علالت اپنا کلام آپ لوگوں کے لیے تحریر کیا۔ ان کی شعری صفت یہ ہے کہ وہ عام لفظوں کے اجزاء کو توڑ کر ان میں سے مزاح کشید کرتے ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ تصویر کی تفسیر سے تفسیر کی تصویر تک، مزاح کی دنیا میں اکبر الہ آبادی سے لے کر دلاور فگار تک کے شعراء کا سب رنگ ہمر رنگی بن کر حیدر کا رنگ بن گیا ہے۔ دیکھیے کتنی سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ بھول ہی جاتا ہے اپنی عمر ہر انسان، پھر کوئی گر اس عمر میں مسکرا کے دیکھ لے۔ آئیے دیکھیں حیدر حسنین جلیسی کیا کہتے ہیں۔ محترم اشفاق صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اشفاق بھائی، آپ کی دی ہوئی طرح میں حیدر حسنین جلیسی سے بھی کچھ اشعار ہو گئے ہیں جو پیش خدمت ہیں۔ توجہ کا طلبگار کہ کر رہے ہیں اہل خانہ پھر سے اپنا خانہ خالی، کر رہے ہیں اہل خانہ پھر سے اپنا خانہ خالی، کل جہاں تھا آب و دانہ اب ہے صاب و دانہ خالی، کل جہاں تھا آب و دانہ آج اتنا کب ہے بچتا خرچ جتنا ہوتا تھا کل، آج اتنا کب ہے بچتا خرچ جتنا ہوتا تھا کل، پورے دن میں کل ملا کر خرچہ تھا ایک آنا خالی، پورے دن میں کل ملا کر خرچہ تھا ایک آنا خالی، کیوں نہ ہوتا یہ بتاؤ جلسہ اس کا عالی اتنا، کیوں نہ ہوتا یہ بتاؤ جلسہ اس کا عالی اتنا، کر دیا تھا ایک دن میں شہر کا ہر کھانا خالی، کر دیا تھا ایک دن میں شہر کا ہر کھانا خالی، چیدہ چیدہ سب نشستیں پر ہوئی ہیں خیر سے اب، چیدہ چیدہ سب نشستیں پر ہوئی ہیں خیر سے اب، مملکت کا ہو گیا پر پورا پاگل خانہ خالی، مملکت کا ہو گیا پر پورا پاگل خانہ خالی، اور سر پہ چادر نیچی نظریں دھیما لہجہ کل تھا بھائی، آج فیشن ہے یہی بس ہو کمر اور شانہ خالی، سر پہ چادر نیچی نظریں دھیما لہجہ کل تھا بھائی، آج فیشن ہے یہی بس ہو کمر اور شانہ خالی، جب یہ پوچھا آؤں کب گھر تو یہ بولی مجھ سے موٹی، جب یہ پوچھا آؤں کب گھر تب یہ بولی مجھ سے موٹی، بہن کے گھر بھائی بن کر آ بھلے پر آ نہ خالی، بہن کے گھر بھائی بن کر آ بھلے پر آ نہ خالی، خود بتاؤ ایس او پی کو یاد رکھتا کیسے میں جب،
خود بتاؤ ایسو پی کو یاد رکھتا کیسے میں جب گفتگو وہ کر رہی تھی مجھ سے معشوقانہ خالی گفتگو وہ کر رہی تھی مجھ سے معشوقانہ خالی خود بتاؤ ایسو پی کو یاد رکھتا کیسے میں جب گفتگو وہ کر رہی تھی مجھ سے معشوقانہ خالی اور ملک پورا خالی خالی کر دیا ہے ڈاکوؤں نے ملک پورا خالی خالی کر دیا ہے ڈاکوؤں نے جانے کب تک مملکت کا ہوگا ڈاکو خانہ خالی جانے کب تک مملکت کا ہوگا ڈاکو خانہ خالی. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. یہ تھے حیدر حسین جلیسی جو محفل کو زعفران دار کر رہے تھے. خواتین و حضرات، ایک امتحان ہوتا ہے اس شاعر کا جو مزاحیہ کلام کے بعد دوبارہ آپ کی سماعتوں کو سنجیدگی کی طرف مرتکز کروائے، لیکن پختہ شاعر کی کہنہ مشقی اس کو یہ ہنر سکھا دیتی ہے. ناصر برنی ایک ایسے ہی مضبوط گرفت والے شاعر ہیں جو بلحاظ توتن انڈیا کے شہر بلند شہر سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بہت نفیس لہجے کے شاعر ہیں، زبان و بیان پر قابل تعریف گرفت رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ خود نمائی میں زمانہ ہے ملوث ناصر، آپ اس ریت کی دیوار سے بچ کر چلیے. ہمارے اگلے شاعر جناب ناصر برنی. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام پیش کرنے سے قبل دل کی عمیق گہرائیوں سے کرم فرما محترم اشفاق بدایونی صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، جنہوں نے قفل بندی کے دور میں بھی آپ حضرات کی سماعتوں تک ہم محبان اردو کی کاوشوں کی ممکنہ رسائی کو یقینی بنایا. جب بھی ہم شعراء ادبا سست روی کا شکار ہوئے ہیں، آپ نے کسی نہ کسی طور، کسی نہ کسی تحریک سے ہمکنار کراتے ہوئے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. آپ کی یہ بے لوث ادب نوازی آپ کی اردو دوستی کی آئینہ دار ہے. حضرات، مطلع سماعت فرمائیں کہ شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی. شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی، وائے اس پر اس کی چشم نرگس مستانہ خالی. شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی، وائے اس پر اس کی چشم نرگس مستانہ خالی. اور شعر سماعت فرمائیں کہ حیف پھر بھی عشق کی حرمت کے دعوے دار ہیں ہم. حیف پھر بھی عشق کی حرمت کے دعوے دار ہیں ہم. دشت دیوانے سے خالی، دشت سے دیوانہ خالی. حیف پھر بھی عشق کی حرمت کے دعوے دار ہیں ہم. دشت دیوانے سے خالی، دشت سے دیوانہ خالی. اور دھیرے دھیرے اٹھ رہی ہے ہوش کی دیوار ہر سو. سماعت فرمائیں کہ دھیرے دھیرے اٹھ رہی ہے ہوش کی دیوار ہر سو. رفتہ رفتہ ہو رہے ہیں ساغر و پیمانہ خالی. رفتہ رفتہ ہو رہے ہیں ساغر و پیمانہ خالی. اور آپ ہی بتلائیے اب کس طرف کو جائے گا دل. آپ ہی بتلائیے اب
کس طرف کو جائے گا دل، ایک طرف ہیں سب ادائیں، ایک طرف شرمانہ خالی۔ آپ ہی بتلائیے اب کس طرف کو جائے گا دل، ایک طرف ہیں سب ادائیں، ایک طرف شرمانہ خالی۔ اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں کہ دل کا خالی پن بھی ناصر ہے عذاب جان، لیکن دل کا خالی پن بھی ناصر ہے عذاب جان، لیکن اس سے بھی مہلک مرض ہے جیب کا ہو جانا خالی۔ دل کا خالی پن بھی ناصر ہے عذاب جان، لیکن اس سے بھی مہلک مرض ہے جیب کا ہو جانا خالی۔ شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی، وائے اس پر اس کی چشم نرگی سے مستانہ خالی۔ بہت شکریہ سامعین۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ایک ایسے شاعر کو جو شعری تکنیک پر دسترس رکھتے ہیں، اسی لیے شعر کہنے میں کمال کی قدرت رکھتے ہیں، ہر صنف سخن میں یکساں مہارت سے طبع آزمائی فرماتے ہیں۔ آپ ہیں جدہ سعودی عرب سے آفتاب ترابی۔ شاید اگر ان سے کہا جائے کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ شعر سنائیں تو وہ ممکن ہے کوئی دوسرا شعر ہو، لیکن مجھے ان کا یہ شعر بہت پسند ہے، جس کو میں حوالے کے طور پر یہاں پر پڑھ رہا ہوں کہ سچ بول کے بعد اس کے کوئی خواب مسرت کا، سچ بول کے بعد اس کے کوئی خواب مسرت کا، کیا تو نے کبھی دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں ملتمس ہوں جناب آفتاب ترابی سے کہ وہ اپنا طرحی کلام پیش کریں۔ جناب آفتاب ترابی۔ جدہ سعودی عربیہ سے آفتاب ترابی آپ سب سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ صاحب صدر علی ذی وقار کی اجازت سے غزل کے چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کروں گا۔ مطلب دیکھیے، سچ بتا کب تک سنیں گے ساقیہ افسانہ خالی، سچ بتا کب تک سنیں گے ساقیہ افسانہ خالی، کون تشنا کر گیا ہے آنکھ کا مے خانہ خالی، کون تشنا کر گیا ہے آنکھ کا مے خانہ خالی، وہ حسین آنکھوں کی شمعیں جل بجھی ہیں شام سے اب، وہ حسین آنکھوں کی شمعیں جل بجھی ہیں شام سے اب، رات بھر بھٹکے گا تیرے شہر میں پروانہ خالی، رات بھر بھٹکے گا تیرے شہر میں پروانہ خالی۔ اور اشفاق بھائی شعر دیکھیے، کس لیے دولت اکٹھی کر رہے ہیں لوگ آخر، کس لیے دولت اکٹھی کر رہے ہیں لوگ آخر، یاد ہے سب کو سکندر کا یہاں سے جانا خالی، یاد ہے سب کو سکندر کا یہاں سے جانا خالی۔ اور تضمین کا شعر دیکھیے، جب وبا نازل ہو کوئی عام ہوتا ہے یہ منظر، جب وبا نازل ہو کوئی عام ہوتا ہے یہ منظر، شہر خالی، جادہ خالی، کوچہ خالی، خانہ خالی۔ توجہ چاہوں گا کہ جام میں نے بھر دیا اپنے لہو سے اس لیے بھی، جام میں نے بھر دیا اپنے لہو سے اس لیے بھی، زیب کیا دیتا ہے میں کش کو بتا لوٹانا خالی، زیب کیا دیتا ہے میں کش کو بتا لوٹانا خالی۔ اور قمر بھائی آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کروں گا یہ شعر، اور آپ کی توجہ چاہوں گا، کاٹ کر اپنا ہی سر میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں،
کاٹ کر اپنا ہی سر میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں، فرض ہے میرے لیے بس آپ کا فرمانا خالی، فرض ہے میرے لیے بس آپ کا فرمانا خالی۔ اور شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ رفعت افلاک میری زد میں رہتی تھی مگر اب، رفعت افلاک میری زد میں رہتی تھی مگر اب، لے کے آیا ہے زمیں پر مجھ کو آب و دانہ خالی، لے کے آیا ہے زمیں پر مجھ کو آب و دانہ خالی۔ اور شعر دیکھیے گا، ہم جنوں والے حقیقت میں خرد کے پاسباں ہیں، ہم جنوں والے حقیقت میں خرد کے پاسباں ہیں، یہ زمانہ تو برائے نام ہے فرزانہ خالی، یہ زمانہ تو برائے نام ہے فرزانہ خالی۔ اور چشم ساقی بات تیرے میں کشوں کا حال ہے یہ، چشم ساقی بات تیرے میں کشوں کا حال ہے یہ، ذہن خالی آنکھ خالی ہاتھ میں پیمانہ خالی، چشم ساقی بات تیرے میں کشوں کا حال ہے یہ، ذہن خالی آنکھ خالی ہاتھ میں پیمانہ خالی۔ اور شعر دیکھیں، کوئی ہے کمرے میں میرے ساتھ اس تنہائی میں بھی، کوئی ہے کمرے میں میرے ساتھ اس تنہائی میں بھی، کوئی ہے کمرے میں میرے ساتھ اس تنہائی میں بھی، مار ڈالے گا کسی دن خوف یہ انجانہ خالی، مار ڈالے گا کسی دن خوف یہ انجانہ خالی۔ اور آخری شعر دیکھیے، میں نے سلجھائی ہیں الجھی گتھیاں افلاک کی سب، میں نے سلجھائی ہیں الجھی گتھیاں افلاک کی سب، آپ نے سمجھا ہوا تھا مجھ کو بس دیوانہ خالی، میں نے سلجھائی ہیں الجھی گتھیاں افلاک کی سب، آپ نے سمجھا ہوا تھا مجھ کو بس دیوانہ خالی۔ بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا، بے حد ممنون ہوں، نوازش۔ السلام علیکم۔ یہ تھے جناب آفتاب ترابی، اور اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ ہیں جناب جاوید صبا۔ میں جاوید صبا کے متعلق اتنا بتا دوں کہ جاوید صبا طویل مسافتوں کا تنہا مسافر ہے۔ سماجی ناہمواریوں نے جاوید صبا کے اندر کے شاعر کو جھنجھوڑا کہ زندگی تم سے اپنا حق مانگتی ہے، تو جاوید نے اپنے شعوری سفر کے آغاز سے ہی شعر کو اظہار کا ذریعہ بنا لیا، اور 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے مشق سخن نہ صرف جاری ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں جاوید صبا پڑھے اور سنے جاتے ہیں۔ اپنی تنہائی کا مرثیہ یوں لکھا کہ اپنی آواز کی تکرار سے باتیں کرنا جشن تنہائی ہے، دیوار سے باتیں کرنا۔ جاوید صبا سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب جاوید صبا۔ معزز سامعین و حاضرین، جاوید صبا کا سلام قبول کیجیے۔ مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پہلا بین الاقوامی بابا اردو یادگاری طرحی مشاعرہ ہے۔ اس کے انعقاد پر یقینی طور پر اس کے منتظم جناب اشفاق بدایونی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ اس مشاعرے میں ساری دنیا سے لوگ شریک ہو رہے ہیں، خصوصاً شعراء، اور خاص طور پر افغانستان سے بھی ایک شاعر اس میں شریک ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ مصرع طرح بھی افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر کا ہے جو بحر رمل میں ہے، فائلاتن 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 فائلاتن، اور یہ سالم بحر ہے اور یہ مشکل بحر بھی ہے۔ بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں زحافات کے بغیر ایک غزل لکھ سکوں، تو یہ غزل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ صاحبان نقد و نظر
یہاں تشریف فرما ہے، وہ میری اس کاوش کو توجہ سے سنیں گے۔ غزل پیش خدمت ہے۔ بستیاں خالی نہ کوئی شہر میں ویرانہ خالی، بستیاں خالی نہ کوئی شہر میں ویرانہ خالی، خالی پن سے بھر رہی ہے زندگی پیمانہ خالی۔ بستیاں خالی نہ کوئی شہر میں ویرانہ خالی، خالی پن سے بھر رہی ہے زندگی پیمانہ خالی۔ ہم سخن رکھے جنوں کو، ہم زباں رکھے فسوں کو، ہم سخن رکھے جنوں کو، ہم زباں رکھے فسوں کو، کیا کرے وحشت سرا میں ایک دل دیوانہ خالی۔ ہم سخن رکھے جنوں کو، ہم زباں رکھے فسوں کو، کیا کرے وحشت سرا میں ایک دل دیوانہ خالی۔ کیا کرے وحشت سرا میں ایک دل دیوانہ خالی۔ کچھ نہیں کرتے ہیں صاحب، کچھ نہیں اس کے سوائے، کچھ نہیں کرتے ہیں صاحب، کچھ نہیں اس کے سوائے، بھر رہے ہیں سانس لینے کا ابھی ہر جانہ خالی۔ کچھ نہیں کرتے ہیں صاحب، کچھ نہیں اس کے سوائے، بھر رہے ہیں سانس لینے کا ابھی ہر جانہ خالی، ابھی ہر جانہ خالی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ چاہیے ہے دشت و دریا پاٹنے کو، چاہیے ہے، چاہیے ہے دشت و دریا پاٹنے کو، چاہیے ہے رقص بسمل اور بس ایک نعرہ مستانہ خالی۔ چاہیے ہے دشت و دریا پاٹنے کو، چاہیے ہے رقص بسمل اور بس ایک نعرہ مستانہ خالی۔ چاہیے ہے دشت و دریا پاٹنے کو، چاہیے ہے رقص بسمل اور بس ایک نعرہ مستانہ خالی۔ شعر عرض کیا ہے۔ ایک ایک کر کے اگر اٹھتے گئے سب باد نوشاں، ایک ایک کر کے اگر اٹھتے گئے سب باد نوشاں، کیا کریں گے میں کدے میں ساقی و پیمانہ خالی۔ کیا کریں گے میں کدے میں ساقی و پیمانہ خالی۔ ایک ایک کر کے اگر اٹھتے گئے سب باد نوشاں، کیا کریں گے میں کدے میں ساقی و پیمانہ خالی۔ پیر و مرشد، پیر و مرشد آستاں کی فکر کیجئے دیکھ لیجئے، پیر و مرشد آستاں کی فکر کیجئے دیکھ لیجئے، ہو رہا ہے آپ کا یہ کاسہ نذرانہ خالی۔ پیر و مرشد آستاں کی فکر کیجئے دیکھ لیجئے، ہو رہا ہے آپ کا یہ کاسہ نذرانہ خالی۔ بستیاں خالی نہ کوئی شہر میں ویرانہ خالی، خالی پن سے بھر رہی ہے زندگی پیمانہ خالی۔ ہم سخن رکھے جنوں کو، ہم زباں رکھے فسوں کو، کیا کرے وحشت سرا میں ایک دل دیوانہ خالی۔ کچھ نہیں کرتے ہیں صاحب، کچھ نہیں اس کے سوائے، بھر رہے ہیں سانس لینے کا ابھی ہر جانہ خالی، بھر رہے ہیں سانس لینے کا ابھی ہر جانہ خالی۔ چاہیے ہے دشت و دریا پاٹنے کو، چاہیے ہے، چاہیے ہے دشت و دریا پاٹنے کو، چاہیے ہے رقص بسمل اور بس ایک نعرہ مستانہ خالی۔ ایک ایک کر کے اگر اٹھتے گئے سب باد نوشاں، کیا کریں گے میں کدے میں ساقی و پیمانہ خالی۔ پیر و مرشد آستاں کی فکر کیجئے دیکھ لیجئے، پیر و مرشد آستاں کی فکر کیجئے دیکھ لیجئے، ہو رہا ہے آپ کا یہ کاسہ نذرانہ خالی۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ چلتے چلتے میں ایک دفعہ پھر آپ سب صاحبان کا شکریہ ادا کروں، اور خاص طور پر یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس محفل کو رونق بخش رہے ہیں پیر ہمارے دوست جناب اعزاز الدین شاہ صاحب۔ ان کی شرکت میرے لیے بڑی باعث اعزاز ہے۔ امید ہے کہ انہوں نے اس غزل کو سنا ہوگا اور اپنی رائے سے بھی نوازا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، جاوید صبا کے بعد میں دعوت کلام دوں گا جناب اقبال صدف کو۔ اقبال صدف اپنے حلقہ یاران بے تکلف میں اقبال صدف کی بجائے صدف اقبال کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ صدف کو اپنی شعر گوئی کی صلاحیت کا احساس اپنی کم عمری میں ہی ہو گیا تھا، لیکن مشاعروں میں شرکت بہت کم کیا کرتے تھے۔ آپ نے جامعہ کراچی سے اردو میں ایم اے کیا اور پھر صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ علم عروض پر خاصی دسترس رکھتے ہیں، لفظوں کا استعمال بہت ناپ تول کے کرتے ہیں۔ صدف ایک جگہ کہتے ہیں کہ مل تو لیجے کبھی صدف سے بھی، آدمی اس قدر برا تو نہیں۔
تو آئیے دعوت کلام دیتے ہیں اقبال صدف کو، جو آج دو رنگے انداز میں پیش ہوں گے، یعنی ایک اپنی سنجیدہ طرحی غزل کے ساتھ اور دوسری طرحی غزل برنگ مزاح لے کر۔ جناب اقبال صدف۔ بزم سونی شمع گل ہے مسند جانانہ خالی، بزم سونی شمع گل ہے مسند جانانہ خالی، ہے کرونا وائرس کے ڈر سے ہر ایک خانہ خالی، ہے کرونا وائرس کے ڈر سے ہر ایک خانہ خالی، اور کیا کہوں کیسی وبا ہے ہر طرف ہے ہو کا عالم، کیا کہوں کیسی وبا ہے ہر طرف ہے ہو کا عالم، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، اور ہر دفعہ ایک اور قصہ، ہر دفعہ ایک اور وعدہ، ہر دفعہ ایک اور قصہ، ہر دفعہ ایک اور وعدہ، ان کی محفل سے کبھی میں لوٹ کر آیا نہ خالی، ان کی محفل سے کبھی میں لوٹ کر آیا نہ خالی، اور ہے فقط ان کا تصور، ان کا ذکر انہی کی باتیں، ہے فقط ان کا تصور، ان کا ذکر انہی کی باتیں، ہو گیا ہے اب ہر ایک غم سے دل دیوانہ خالی، ہو گیا ہے اب ہر ایک غم سے دل دیوانہ خالی، اور جام سب کو بھر کے دے کر مجھ کو آنکھوں سے پلائی، جام سب کو بھر کے دے کر مجھ کو آنکھوں سے پلائی، جان کر ساقی نے رکھا تھا میرا پیمانہ خالی، جان کر ساقی نے رکھا تھا میرا پیمانہ خالی، اور وہ جو تھے اہل محبت جان نثاران وطن تھے، وہ تو جو اہل محبت جان نثاران وطن تھے، ہے انہی کردار کے اسکار سے افسانہ خالی، ہے انہی کردار کے اسکار سے افسانہ خالی، اور مسجدیں ویران کر کے خوش بہت ہیں آپ، لیکن مسجدیں ویران کر کے خوش بہت ہیں آپ، لیکن ہو ہی جائے آپ کا بھی ایک دن گرجا نہ خالی، ہو ہی جائے آپ کا بھی ایک دن گرجا نہ خالی، اور تھی اسی کے دم سے رونق خاک، تھی اسی کے دم سے رونق خاک اب اڑتی ہے ہر سو، تھی اسی کے دم سے رونق خاک اب اڑتی ہے ہر سو، کر گیا گلشن کو جب سے سبزے بیگانہ خالی، کر گیا گلشن کو جب سے سبزے بیگانہ خالی، اور اڑ گئے ہیں گلستاں سے بجلیوں کے ڈر سے طائر، اڑ گئے ہیں گلستاں سے بجلیوں کے ڈر سے طائر، کیجئے حضرت صدف اب آپ بھی کاشانہ خالی، کیجئے حضرت صدف اب آپ بھی کاشانہ خالی، اور بزم سونی شمع گل ہے مسند جانانہ خالی، ہے کرونا وائرس کے ڈر سے ہر ایک خانہ خالی۔ اسی زمین میں ایک مزاحیہ غزل بھی ہو گئی ہے جو پیش خدمت ہے۔ شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، اور جانے کیا ہے پہلے تو ایسے ہوئی ہر جا نہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، اور جانے کیا ہے پہلے تو ایسے ہوئی ہر جا نہ خالی، اور بس دھرا ہی رہ گیا صابر ظفر کا عشق یارو، بس دھرا ہی رہ گیا صابر ظفر کا عشق یارو، جب کرایہ دار اچانک کر گیا کاشانہ خالی، جب کرایہ دار اچانک کر گیا کاشانہ خالی، اور دوستوں کی خوش نصیبی پر مجھے رشک آ رہا ہے، دوستوں کی خوش نصیبی پر مجھے رشک آ رہا ہے، ہیں کسی کی دو کسی کی 10 یہاں دردانہ خالی، ہیں کسی کی دو کسی کی 10 یہاں دردانہ خالی، اور شیرے کے بیگ ماتے افسراں ہیں محو غسل آفتابی، بیگ ماتے افسراں ہیں محو غسل آفتابی، ساری نفری اس طرف ہے اور ادھر ہے تھانہ خالی، ساری نفری اس طرف ہے اور ادھر ہے تھانہ خالی، اور جسم کو اندر سے کرتے الکوحل سے سینیٹائز، جسم کو اندر سے کرتے الکوحل سے سینیٹائز، اب ضرورت تھی تو ساقی نے کیا میں خانہ خالی،
اب ضرورت تھی تو ساقی نے کیا میں خانہ خالی، اور 4 اس کی بیٹیاں ہیں 4 ہی بیٹے میرے، 4 اس کی بیٹیاں ہیں 4 ہی بیٹے میرے، کر کے سب کی شادیاں یوں کر دیا سمدھانا خالی، کر کے سب کی شادیاں یوں کر دیا سمدھانا خالی، کر کے سب کی بیٹیاں یوں کر دیا سمدھانا خالی، اور ہر دفعہ مجھ کو ملے ہیں جوتے تھپڑ لات مکے، ہر دفعہ مجھ کو ملے ہیں جوتے تھپڑ لات مکے، اس کی بزم ناز سے میں آج تک لوٹا نہ خالی، اس کی بزم ناز سے میں آج تک لوٹا نہ خالی، اور مقترض کیا ہے میں مزے سے پی رہا ہوں چشم ساقی سے صدف اب، میں مزے سے پی رہا ہوں چشم ساقی سے صدف اب، دیکھ کر خوش ہیں میرے دشمن میرا پیمانہ خالی، دیکھ کر خوش ہیں میرے دشمن میرا پیمانہ خالی، اور شہر خالی کوچہ خالی، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی، جانے کیا ہے پہلے تو ایسے ہوئی ہر جانہ خالی۔ یہ تھے اقبال صدف جو اپنا درنگا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے پھر ملک حرمین کی طرف چلتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کا بہت ہی معتبر اور مستند شاعر، جو ذات میں بھی نفیس اور شاعری میں بھی نفیس، یہاں سعودی عرب میں اردو کے حوالے سے ادب کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، بہت نفاست کے ساتھ بات کرتے ہیں، بہت طہارت کے ساتھ شعر تخلیق کیا کرتے ہیں، اور یہی دونوں صفات ان کے نام میں بھی شامل ہیں۔ آپ ہیں اطہر نفیس عباسی۔ اطہر کہتے ہیں کہ غم ضروری ہے فضا دل کی بدلنے کے لیے، غم ضروری ہے فضا دل کی بدلنے کے لیے، آدمی عیش مسلسل سے بھی تھک جاتا ہے۔ میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب اطہر عباسی کو کہ وہ اپنا طرحی کلام پیش کریں۔ جناب اطہر عباسی۔ غزل پیش خدمت ہے، مطلب ملاحظہ کیجیے کہ اف شراب ارغوانی سے ہوا پیمانہ خالی، اف شراب ارغوانی سے ہوا پیمانہ خالی، ہائے وہ ذوق نظر جو کر گئی میں خانہ خالی۔ مطلب ثانی ملاحظہ ہو کہ اڑ گئے سارے پرندے ہو گیا کاشانہ خالی، اڑ گئے سارے پرندے ہو گیا کاشانہ خالی، شہر خالی پیڑ خالی لالا و گلخانہ خالی، شوخیے رندانہ خالی نعرہ مستانہ خالی، شوخیے رندانہ خالی نعرہ مستانہ خالی، آنکھ میں ٹھہرا ہوا ایک گوہر یکدانہ خالی، شوخیے رندانہ خالی نعرہ مستانہ خالی، آنکھ میں ٹھہرا ہوا ایک گوہر یکدانہ خالی، آتش شعر دیکھیے کہ آتش احساس میں جلتا رہا وہ رات بھر، آتش احساس میں جلتا رہا وہ رات بھر، دیکھ اب شمع فروزاں منزل پروانہ خالی، دیکھ اب شمع فروزاں منزل پروانہ خالی، اور دل گرفتہ جانے محفل ہو گئے بادہ گسار، دل گرفتہ جانے محفل ہو گئے بادہ گسار، دیکھ کر میں خار آنکھیں جب ہوا میں خانہ خالی، دیکھ کر میں خار آنکھیں جب ہوا میں خانہ خالی، اور ہر طرف شہر ستم میں بے وفا کا تذکرہ، ہر طرف شہر ستم میں بے وفا کا تذکرہ، کر گیا ویران دنیا دل جہاں دیوانہ خالی، ہر طرف شہر ستم میں ہے وفا کا تذکرہ، ہر طرف شہر ستم میں بے وفا کا تذکرہ، کر گیا ویران دنیا دل جہاں دیوانہ خالی، اور شام غم شام غریباں طاق سے بوتل اٹھا، شام غم شہر غریباں طاق سے بوتل اٹھا، سوز دل سوز جگر تو کر گیا پیمانہ خالی، سوز دل سوز جگر تو کر گیا پیمانہ خالی، لے اڑے احباب جب بزم سخن کی داستاں،
لے اڑے احباب جب بزم سخن کی داستاں، رہ گیا دیوان خانی میں فقط دیوانہ خالی، رہ گیا دیوان خانے میں فقط دیوانہ خالی، داستان شوق ہم کیسے سناتے دوستو۔ شعر دیکھیے کہ داستان شوق ہم کیسے سناتے دوستو، حرف اشکوں میں ڈھلے تو رہ گیا افسانہ خالی، حرف اشکوں میں ڈھلے تو رہ گیا افسانہ خالی، اور رونق محفل کہاں ہے شہر دل ویران ہے، رونق محفل کہاں ہے شہر دل ویران ہے، گیسوئے برہم دکھا دے جلوے جانانہ خالی، رونق محفل کہاں ہے شہر دل ویران ہے، گیسوئے برہم دکھا دے جلوے جانانہ خالی۔ اور مجلس عشرت میں مقطع ہے کہ مجلس عشرت میں ساقی آ گیا بادہ کشو، مجلس عشرت میں ساقی آ گیا بادہ کشو، اب نہ ہو پائے گا تھر دیکھنا پیمانہ خالی، اب نہ ہو پائے گا تھر دیکھنا پیمانہ خالی، اف شراب ارغوانی سے ہوا پیمانہ خالی، ہائے وہ ذوق نظر جو کر گئی میں خانہ خالی۔ بہت شکریہ۔ جناب اطہر عباسی اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب دعوت سخن ہے جناب قمر حیدر قمر کے لیے۔ قمر حیدر بھی بسلسلہ روزگار ایک طویل عرصے تک سعودی عرب میں مقیم رہے، اور اب آج کل شہر کراچی میں تخلیقی اور تحقیقی کاموں میں مصروف ہیں۔ قمر نے اپنی شاعری میں ہمیشہ رانائی خیال کو اہمیت دی ہے، جس کے اظہار کے لیے اگر ان کو انگریزی زبان کے لفظ کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو بے دریغ استعمال کیا ہے، اور اس طرح اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ کو شامل کرنے کی راہ کو کشادہ کیا، جو نوآوردان شعر و سخن کے لیے ایک رہنمائی بھی ہے۔ آپ کے دو شعری مجموعے ہیں، ایک چراغ سا وہ آدمی اور دوسرا ہوا پہ دستخط۔ قمر حیدر قمر کہتے ہیں کہ اب موت لکھ رہی ہے کہانی حیات کی، شہروں میں واقعات کا موسم بدل گیا۔ آپ عالمی حلقہ دانش کے اساسی رکن بھی ہیں۔ کوہنا مشق شاعر جناب قمر حیدر قمر سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب قمر حیدر قمر۔ قمر حیدر قمر کے سلام و آداب قبول فرمائیے۔ ممتاز ادیب اور خطیب اور میرے حبیب محمد اشفاق بدایونی صاحب کی فرمائش پر ترہی زمین میں غزل پیش خدمت ہے۔ مطلع اولا سماعت فرمائیں کہ درس و لذت کچھ نہیں ہے، قصہ و افسانہ خالی، درس و لذت کچھ نہیں ہے، قصہ و افسانہ خالی، بزم ساقی بجھ چکی ہے ساغر و پیمانہ خالی، بزم ساقی بجھ چکی ہے ساغر و پیمانہ خالی، مطلع ثانی کہ آنکھ میں ہے ان کا چہرہ، کب ہے یہ پیمانہ خالی، آنکھ میں ہے ان کا چہرہ کب ہے یہ پیمانہ خالی، پیار سے لبریز ہے دل کب رہا میں خانہ خالی، پیار سے لبریز ہے دل کب رہا میں خانہ خالی، کیا کسی سے گفتگو ہو کیا کسی کی جستجو ہو، کیا کسی سے گفتگو ہو کیا کسی کی جستجو ہو، لفظ کا ایوان ویراں معنی کا تہخانہ خالی، لفظ کا ایوان ویراں معنی کا تہخانہ خالی، عزت رندی بھی رخصت غیرت ساقی بھی غارت، عزت رندی بھی رخصت غیرت ساقی بھی غارت، جام کونوں میں پڑے ہیں ہو گیا خم خانہ خالی، جام کونوں میں پڑے ہیں ہو گیا خم خانہ خالی، آدمی گوشہ نشیں ہے زندگی زندہ نشیں ہے، آدمی گوشہ نشیں ہے زندگی زندہ نشیں ہے، ہر طرف ہے ہو کا عالم مسجد و میخانہ خالی،
کوئی ہدیہ کوئی تحفہ کچھ نہیں درکار ہم کو، کوئی ہدیہ کوئی تحفہ کچھ نہیں درکار ہم کو، مسکراتے لہلہاتے تم ہی بس آ جانا خالی، مسکراتے لہلہاتے تم ہی بس آ جانا خالی۔ اور کوئی آئے یا نہ آئے اہل دل کیا مر گئے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے اہل دل کیا مر گئے ہیں، کیسے رہ سکتی ہے آخر محفل جانانہ خالی، کیسے رہ سکتی ہے آخر محفل جانانہ خالی۔ عرض کیا بے ثمر ہیں ساری باتیں، بے اثر ساری صدائیں، بے ثمر ہیں ساری باتیں، بے اثر ساری صدائیں، کلمہ فرزانہ خالی نعرہ مستانہ خالی، کلمہ فرزانہ خالی نعرہ مستانہ خالی۔ حوصلے بے جاں پڑے ہیں ولولے ویراں پڑے ہیں، حوصلے بے جاں پڑے ہیں ولولے ویراں پڑے ہیں، شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی۔ کہ ایک جگہ سارے نہ بیٹھیں گھر میں بھی کونا ہی بہتر، ایک جگہ سارے نہ بیٹھیں گھر میں بھی کونا ہی بہتر، ایسے اوجھل سے رہیں سب جیسے ہو کاشانہ خالی، ایسے اوجھل سے رہیں سب جیسے ہو کاشانہ خالی۔ سامنے ہو دوست بھی تو بڑھ کے مل سکتے نہیں ہیں، سامنے ہو دوست بھی تو بڑھ کے مل سکتے نہیں ہیں، فاصلے شاداں و فرحاں دامن یارانہ خالی، پھیکے پھیکے سارے منظر نامکمل سارے خاکے، پھیکے پھیکے سارے منظر نامکمل سارے خاکے، دل بھرایا دیکھ کر ہی گلشن و ویرانہ خالی، دل بھرایا دیکھ کر ہی گلشن و ویرانہ خالی۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ زندگی ہے اصل قیمت عشق کے سودے میں لکھ لو، زندگی ہے اصل قیمت عشق کے سودے میں لکھ لو، نیند اور آرام تو ہیں اے قمر بیعانہ خالی، زندگی ہے اصل قیمت عشق کے سودے میں لکھ لو، نیند اور آرام تو ہیں اے قمر بیعانہ خالی، درس و لذت کچھ نہیں ہے قصہ و افسانہ خالی، بزم ساقی بجھ چکی ہے ساغر و پیمانہ خالی۔ یہ تھے جناب قمر حیدر قمر، اور اب میں دعوت کلام دیتا ہوں اس مشاعرے کے آخری شاعر جناب نسیم سحر کو۔ نسیم سحر کو اللہ نے زبان اور قلم دونوں میں بڑی روانی عطا فرمائی ہے۔ آپ کے 13 شعری مجموعات ہیں۔ ایک مجموعۃ المجموعات کلیات نسیم سحر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ان 13 کتب میں 2 نعتیہ مجموعے ہیں، ایک نسیم سحر کی نظموں پر مشتمل ہے اور 2 کتابیں شاعری کی جاپانی صنف ہائیکو پر مشتمل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تحریر کردہ خاکوں پر مشتمل کتاب خاکہ گردی بھی آپ کی تخلیق میں شامل ہے، جس میں ان کی خاکہ گردی کا میں بھی شکار ہوا ہوں۔ رشحات نسیم ان کی تخلیق، جس کے بعد ایک تازہ ترین تخلیق مطالعات حمد و نعت کے نام سے قارئین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی ہے۔ نسیم سحر کئی دہائیوں تک سعودی عرب میں مقیم رہے اور اب وہ پاکستان میں اپنے تخلیقی کاموں میں مصروف ہیں، اور اسی صحرائی زندگی کے حوالے سے شاید نسیم نے کہا تھا کہ میں تو صحرا کا مکی ہوں، مجھے معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے سمندر کے کنارے موسم۔ جناب نسیم سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس پہلے بین الاقوامی بابائے اردو یادگاری مشاعرے کے منتظمین کا اور خاص طور پر برادر مکرم اشفاق بدرانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسط سے مجھے اس عمدہ مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا۔ اس طرح غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ لگ رہا تھا دیکھنے میں تو میرا پیمانہ خالی، لگ رہا تھا دیکھنے میں تو میرا پیمانہ خالی، میں کبھی اس در سے لیکن
لوٹ کر آیا نہ خالی. میں کبھی اس در سے لیکن لوٹ کر آیا نہ خالی. شعر عرض کر رہا ہوں. ریت بھی اڑتی نہیں صحرا بھی ہے خاموش اتنا. ریت بھی اڑتی نہیں صحرا بھی ہے خاموش اتنا. قیس کے جاتے ہی یکدم ہو گیا ویرانہ خالی. ریت بھی اڑتی نہیں صحرا بھی ہے خاموش اتنا. قیس کے جاتے ہی یکدم ہو گیا ویرانہ خالی. اور رند کب کے جا چکے جام و سبو ٹوٹے ہوئے ہیں. رند کب کے جا چکے جام و سبو ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں تو ہو جانا ہی تھا میں خانہ خالی. ایسی حالت میں تو ہو جانا ہی تھا میں خانہ خالی. اور شعر ملاحظہ ہو. جانے ایسا کیا ہوا کردار سب باغی ہوئے ہیں. جانے ایسا کیا ہوا کردار سب باغی ہوئے ہیں. رہ گیا کاغذ پہ بس تحریر ایک افسانہ خالی. رہ گیا کاغذ پہ بس تحریر ایک افسانہ خالی. اور شعر ملاحظہ ہو. خبت عظمت تھا جنہیں گمنام سارے ہو چکے ہیں. خبت عظمت تھا جنہیں گمنام سارے ہو چکے ہیں. رہ گئی اوراق پر وہ سطوت شاہانہ خالی. خبت عظمت تھا جنہیں گمنام سارے ہو چکے ہیں. رہ گئی اوراق پر وہ سطوت شاہانہ خالی. مقطع پیش کر رہا ہوں جس میں گرہ بھی لگائی ہے. ملاحظہ ہو. کس جگہ جا کر نسیم اب محفلیں اپنی سجائیں. کس جگہ جا کر نسیم اب محفلیں اپنی سجائیں. شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی. کس جگہ جا کر نسیم اب محفلیں اپنی سجائیں. شہر خالی جادہ خالی کوچہ خالی خانہ خالی. اور لگ رہا تھا دیکھنے میں تو میرا پیمانہ خالی. میں کبھی اس در سے لیکن لوٹ کر آیا نہ خالی. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایک مرتبہ پھر اس تنظیم کا مبارکباد کہ بابا اردو کے حوالے سے اتنا عمدہ مشاعرہ آج مرتب کیا گیا. جزاک اللہ. خدا حافظ. معزز سامعین، جناب نسیم سحر ہمارے پہلے بین الاقوامی بابا اردو مولوی عبدالحق یادگاری طرحی مشاعرے کے آخری شریک شاعر تھے. اب میں ملتمس ہوں آج کی ہماری تقریب کے مہمان خصوصی جناب محمد احمد شاہ صاحب، ستارہ امتیاز، صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، کہ وہ آج کے مشاعرے کے حوالے سے اپنے کلمات خصوصی عطا فرمائیں. جناب محمد احمد شاہ، ستارہ امتیاز. میں پہلا بین الاقوامی بابا اردو یادگار طرحی مشاعرے کے موقع پر میزبان اور منتظم عالمی تنظیم دانش جناب محمد اشفاق بدایونی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ریاض سعودی عرب میں اردو کا اور اردو لٹریچر اور شاعری کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ جو اردو کی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، اس لیے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار کے سلسلے میں جہاں بھی رہ رہے ہیں وہ اپنے زبان اور ثقافت سے انتہائی محبت کرتے ہیں. اور میں اس مشاعرے کے تمام شرکاء کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ بابا اردو کے نام سے ہونے والے اس طرحی مشاعرے میں آپ سب نے شرکت کی. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے مشاعرے کے مہمان خصوصی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب میں آج کے مشاعرے کے صدر سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات عطا فرمائیں. آج کے مشاعرے کے صدر ہیں پیر سید اعزاز الدین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے عالمی حلقہ دانش اور اس کے اراکین، خصوصاً آج کے مشاعرے کے ناظم محمد اشفاق بدایونی اور ان کے معاون اسد مرزا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے آج بابا اردو مولوی عبدالحق کی برسی کے موقع پر ان کے شایان شان طرحی مشاعرے کا اہتمام کیا، جس میں مختلف ممالک کے اردو شعراء نے شرکت فرمائی اور اپنا طرحی کلام پیش کیا۔ آج کے مشاعرے کا مصرع بظاہر بہت سادہ اور مترنم نظر آ رہا تھا، لیکن تکنیکی اعتبار سے بہت رواں نہیں تھا۔ پھر بھی شعراء کرام نے جس روانی میں غزلیں کہی ہیں وہ شعراء کی کوہنہ مشق سخنی کا نتیجہ ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے جس جافشانی اور شبانہ روز محنت سے اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کام کیا ہے، آج کے مشاعرے میں اس کا صبر نظر آیا۔ مجھے خوشی ہے اس مشاعرے میں افغانستان، ہندوستان، کینیڈا، سعودی عرب اور پاکستان کے معروف شعراء نے شرکت کی اور مشاعرے کو کامیاب بنایا۔ آج کے دور میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اردو زبان کے پھیلاؤ اور اس کے ارتقاء کے لیے سخنوران وقت اور قلم کاران حاضر اپنا کردار مزید فعال کریں اور اردو زبان کو سجا بنا کر آنے والی نسل کو منتقل کریں۔ ہر نئی نسل اپنے سے پہلے والی نسل کے چھوڑے ہوئے ورثے سے اپنی راہوں کا تعین کرتی ہے، لہذا ہمیں نئی نسل کی رہنمائی کے لیے اپنی قومی زبان میں تحقیقی اور تخلیقی کاموں میں اتنی شدت اور تسلسل پیدا کرنی چاہیے کہ نئی نسل اپنی آنے والی نسل کے لیے اس سے زیادہ راہیں روشناس کروا سکے، کہ اردو زبان ساری دنیا کے لیے رابطے کی بہترین زبان بن کر ابھرے۔ میں مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے یہ امید کرتا ہوں کہ عالمی حلقہ دانش آئندہ بھی ادبی پروگرام پیش کرتا رہے گا۔ پاکستان پائندہ باد، اللہ نگہبان۔ خواتین و حضرات، تقریب کے صدر کی تقریر کے بعد عملاً ہر تقریب اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ شروع میں نے کیا تھا تو ختم بھی میں ہی کروں گا۔ میری صرف اطلاعاً گزارش ہے کہ ہمارے آئندہ سے ماہی تقریبات جو کہ باقاعدہ طور پر منعقد کی جائیں گی، آپ کا تعاون بشکل شرکت ہمارے لیے حوصلہ افزا رہے گا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے قبل میں مشاعرے میں میرے معاون اسد مرزا سے درخواست کروں گا کہ وہ کلمات تشکر ادا کریں۔ جناب اسد مرزا۔ سامعین محترم، میں عالمی حلقہ دانش کے بینر تلے منعقد ہونے والے اس پہلے بین الاقوامی بابا اردو یادگاری طرحی مشاعرے کے کامیاب انعقاد پر شریک شعراء کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کی تخلیقات نے مشاعرے کو چار چاند لگا دیے۔ میں صدر مشاعرہ جناب اعزاز الدین شاہ کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود اس مشاعرے کی صدارت فرمائی، اور میں دل کی انتہائی گہرائیوں سے آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد احمد شاہ صاحب، ستارہ امتیاز، صدر آرٹس کونسل آف پاکستان، جو ہمہ وقت آرٹس کونسل آف پاکستان کی توسیع اور آرائش و زیبائش میں مصروف عمل رہنے کے باوجود اردو زبان و ادب کی خدمت اور اس کی ترقی و ترویج کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ آج کے مشاعرے میں مسند مہمان خاص پر تشریف فرما رہے اور پورے مشاعرے کو سماعت فرمایا۔ عالمی حلقہ دانش ان کی مزید ترقی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ عالمی حلقہ دانش نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہر 3 ماہ بعد اسی نوعیت کے ادبی پروگرام منعقد کیا کرے گا، لہٰذا شعراء اور قلمکار عالمی حلقہ دانش سے رابطے میں رہیں۔ میں فیس بک اور یوٹیوب کے سامعین کا شکر گزار ہوں جن کی ایک بڑی تعداد نے ہمارا مشاعرہ سماعت فرمایا۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ شب بخیر۔